بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور میں ہوں آپ کا کو ہوسٹ محمد عماد، اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ہارون بھائی، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آل گڈ؟ طبیعت وغیرہ کیسی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی اور میں آج کا یہ جو ہماری نشست ہے، یہ جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا جو ہے کرنٹ ایشو، ہاٹ ٹاپکس اور ٹرینڈنگ جو چیز چل رہی ہے اس کو لے کر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ ڈسکس کروں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹسل چل رہا ہے، وار لائک سچویشنز جو ہے چل رہی ہے، اور اس ہی اسنا میں جو ہے بہت سارے لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں غزوہ ہند کی، ایک ایسی حدیث جو کچھ اسکالرس کے پاس جو ہے بڑی فیمسلی ریکگنائزڈ ہے، لیکن جو ہم بکس جو فالو کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی، اس میں ان احادیث کا تذکرہ اتنا اہمیت کے ساتھ نہیں آیا ہے جتنا امام البانی نے ایک حدیث کو پکڑا ہے۔ میں حدیث تھوڑا کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس روشنی میں تھوڑا چیزوں کو ہم جو ہے ڈسکس کرنے لگے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے سارے ویورز کو جو ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو میک شیور کریں کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیوز ضرور اس کے چیک آؤٹ کریں، اگر آپ کو سمجھ آئے، پسند آئے کہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ تو آج کی ٹاپک ہماری غزوہ ہند کو لے کر ہے۔ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، دو گروپس میری امت کے، دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لیا۔ اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو ہند میں جنگ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آخر اینڈ ٹائمز میں عیسیٰ ابن مریم کو سپورٹ کرے گا۔ تو ہم میں یہ جو یہاں پہ لفظ آیا کہ جو ہند میں جنگ کرے گا، تو کیا یہ وہی سچویشن ہے جو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے؟ اس کو تھوڑا آپ بتائیں، اور آپ ذرا ہم کو یہ بھی بتائیں کہ آپ اس حدیث کو یا یہ غزوہ ہند والے ٹائٹل کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماد بھائی جزاک اللہ خیر فار دا انٹروڈکشن۔ اور کرنٹ ٹاپک تو اماد بھائی وہ کوئی اینکر وغیرہ بیٹھ کے کرتے ہیں، بڑی بڑی اسکرینز لگا کے، اور وہ سب کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کرنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا شوق ہے، لیکن دین کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں ان دیٹ سینس، اور آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے۔ یہ جو حدیث آپ نے ابھی کوٹ کی ہے، اور اس کا وزن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ جیسے حسن ہے، اور ایک جگہ پہ یہ اکارڈنگ ٹو امام البانی صحیح ہے، اکارڈنگ ٹو امام البانی ان کے اصولوں پہ صحیح ہے۔ تو اس حدیث پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ہندوستان میں، یا انڈیا جس کو آپ آج کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ ہندوستان بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے تقریباً انڈیا پر 1000 سال حکومت کی ہے، ریگولر 600 سال، 600 اینڈ سم تھنگ، اور گیو اینڈ ٹیک جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رہی وہ تقریباً 1000 سال۔ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد اب وہ خطہ مختلف چیزوں میں، مختلف ملکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں سے ابھی بھی مسلمانوں کی حکومت بنگال پہ اور پاکستان کے علاقے میں، اور افغانستان کا جو کچھ حصہ پہلے ہندوستان میں شامل ہوتا تھا اس میں مسلمانوں کی ہی حکومت ہے۔ جی، اور کون بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ مسلمان ہی بیٹھے ہیں۔ مسلمان ہی بیٹھے ہیں۔ جی جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہند کہا جاتا ہے وہ ہند رہا نہیں ہے۔ اوکے۔ جس کو اس زمانے میں ہند کہا جاتا تھا، یہ ہند، جیسے آج آپ بیٹھ کے اگر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو امریکہ سے مراد یا ویسٹ سے مراد، یا اگر آپ یہ کہتے ہیں مغربی ممالک، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از آن دی ویسٹ سائڈ، ٹھیک ہے، جس میں یورپ بھی آ جاتا ہے، جس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے، جس میں پورا امریکن
कॉन्टिनेंट आता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलमोस्ट 20 मुल्क हैं ऑलमोस्ट। ऊपर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर नीचे मैक्सिको है, फिर ब्राज़ील है, फिर जो है क्या कहते हैं उसमें ग्वाटेमाला है, और बहुत सारे, ये दिस इज़ ऑल। अगर आप कहेंगे मगरबी ममालिक से एक फ़ौज उठेगी या मगरबी ममालिक के जो सरबराह है उसको पकड़ के लेकर, तो आज से कोई 1000-2000 साल पहले शायद ये एक खित्ता होता हो, लेकिन अब ये खित्ता नहीं है। इसके अंदर कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, और इसी तरह से यूरोप पूरा। सेम उसी तरह से अगर उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की बात की थी, समझने वाली बात है इमाद भाई, हिंद की बात की थी, तो क्या वो हिंद आज वो हिंद है? नहीं है। उसमें आधे में तो, आधे से कम में तो ऑलरेडी अभी मुसलमानों की हुकूमत है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के हिस्से में, बंगाल के अंदर जो तारीखी हिंद होता था उसमें तो अभी मुसलमान ही बैठे हैं। एक बात सोचने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या गलत है क्या सही, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 1000 साल मुसलमान ऑलरेडी हुकूमत कर चुके, पूरे कंबाइंड उस पर 600 साल ऑलमोस्ट जो है उसको जो हम कहते हैं अखंड भारत, या उसको हम जो हम कहते हैं कि टोटलिटी के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या हम उसको कहते हैं बर्रे सगीर, यानी कि बर और सगीर छोटा, तो इसलिए उसको ट्रांसलेशन इंडियन वो सब कॉन्टिनेंट के तौर पे भी करते हैं। उस पे मुसलमानों ने 600 साल ऑलरेडी हुकूमत कर ली। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये गजवा भी होना है या हो चुका है? एक एक इसका एनालिसिस थोड़ा सा ऐसा करते हैं। तो ये सोचने की बात है। आप सोचिए, देखिए, सारे इशारे और सारी चीज़ें मिला करके देखिए कि क्या ये गजवा अभी होना है या हो चुका है, माजी में हो चुका है। मे बी ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि माजी में हो चुका हो। सही सही। माजी में हो चुका हो। और आप अगर हिस्ट्री देखिए तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री आपको ये नजर आएगी कि मुसलमान हुक्मरान जो आए, उन्होंने किस तरह से इस खित्ते पर हुकूमत की कि आज भी इस खित्ते के अंदर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम रिलीजन्स की है, इन दैट सेंस, जिसमें हिंदूज हैं, जैन्स हैं, सिख हैं, और ईसाई हैं, और बुद्धिस्ट हैं, और एथियस्ट भी हैं। मुसलमान 600 साल, 800 साल, 1000 साल हुकूमत करके गए और इन सब को छोड़ गए। तो इसका मकसद ये है कि मुसलमानों ने जो हुकूमत की वो पॉलिटिकल ज़्यादा थी, रिलीजियस कम थी। वो रिलीजियस नहीं थी। तो एक बात तो ये सोचने की है कि वो रिलीजियस ना होने की वजह से उन्होंने रिलीजन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। उनका सारा फोकस पॉलिटिकल था, पॉलिटिक्स पे था, पावर पे था, कंट्रोल पे था, और उन इलाकों को जो है वो फतह करने और अपने ज़ेरे कंट्रोल, अपने कंट्रोल में लाने का था। तो इमाद भाई, बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालात को पहले देखना पड़ेगा किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले कि गज़वा हिंद होने वाला है, हो गया है, होगा, कल होगा, आज होगा, परसों होगा, अभी हो रहा है, चल पड़ा है, नहीं चल। All these factors combined, you cannot make an analysis and decision until you really, connect all the dots. तो एक बात तो ये है। तो जो कोई भी इस बात पे बिलीव रखता है या कोशिश करता है, उसको चाहिए कि यहाँ से इन चीज़ों को स्टडी करे। और डेफिनेटली हदीस हमारा इन दैट सेंस के सब्जेक्ट नहीं है, और ना ही हमारी कोई महारत है हदीस में। तो मेरी तो कम से कम कोई राय नहीं है कि ये सही है, गलत है, होगा, नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिस्ट्री, जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को बिल्कुल किसी गलत एंगल में मत लेके जाया जाए। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमानों ने इस खित्ते पे ऑलमोस्ट 1000 साल और 600 साल कंटिन्यूस हुकूमत की है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान थे, और उनकी मुख्तलिफ़ जो है आप ही कह सकते हैं आइडियोलॉजीज़ थी, तरीक़ाकार था हुकूमत करने का। और सवाल ये है कि इस साल में, 600 साल में, वो वहाँ पे
کون سی ایسی چیز بلڈ کر سکے چھوڑ گئے سوائے تاج محل کے جس کو کہ آپ انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہوں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کی وراثت سے چل رہی ہے اور مسلمانوں کی بر صغیر کے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن رہی دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف پازیٹیولی. اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جتنا ٹائم وہاں مسلمانوں نے لگایا اس کے مقابلے میں جو کچھ آج اویلیبل ہے ہسٹری یا ایویڈنس یا وہ بہت کم ہے. سسٹم بلڈ کرنے میں، سسٹم کو آگے لے کے جانے میں، یا سسٹمز کو جو ہے ان دیٹ سینس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عوام الناس کے ایک بڑے مفاد کے لیے کرنے میں جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے تھے جس سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں، ان کو دعوت دینے میں مدد ملتی، وہ ایفرٹس نہیں ہوئیں، ایبسلیوٹلی نہیں ہوئیں. جب ان کے پاس کنٹرول تھا تو یہ بہت ساری چیزیں بہت اچھے اور احسن طریقے سے کر سکتے تھے، نہیں کریں. آپس میں لڑائی، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کی مغلوں کی تاریخ تو خاص طور پہ ایک دوسرے کا سر ہی اڑاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تخت کی جو ہے وہ جنگ چلتی رہی ہے، وچ از فائن، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، ہو رہا تھا اس وقت بھی. اور جو ہے تو عماد بھائی، اہم یہ نہیں ہے کہ غزوہ کب ہونے والا ہے یا کیا ہوگا یا کیسے ہوگا. اہم یہ ہے کہ کیا ہو چکا، اس سے ہم نے کیا لرن کیا. کیا ہوگا کہاں سے پتہ چلتا ہے، کیا ہو چکا ہے سے آپ ڈیٹا سے نکالتے ہیں نا کہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے سبق سیکھتے ہیں، کیا ہے، کیا بتایا ٹوٹل ہسٹری. یہ ہوا تھا، ہم نے یہ کیا، یہ ہوا تھا، ہم نے یہ کیا، تم یہ مت کرنا. بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو ڈیٹا دے رہا ہے نا، کنٹینیوس آپ کو ڈیٹا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اس پہ ماڈل بلڈ کر کے انالیسس کر لو. اس پہ آپ ماڈل بلڈ کر کے ڈیٹا انالیسس کر لیجئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آپ کو. سیم. اگر ہم انالائز نہ کریں اور وہی غلطیوں میں ڈوبے رہیں تو فیوچر ہمارا کیسے صحیح ہوگا؟ بالکل 100%. تو سوال یہ نہیں ہے کہ غزوہ ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا. بھائی ابھی آپ کیا کر رہے ہو؟ 600 سال آپ نے کیا کیا؟ اور ابھی جو حکومت ہے یا جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے ہندوستان کی یا پاکستان کی یا اس خطے کے جتنے لوگوں کی، وہ اس تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہیں. انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے سے ہوتا رہا ہے. اور مسلمانوں سے پہلے بھی وہاں پہ یہی سب کچھ چل رہا تھا. کوئی انہونی بات نہیں تھی کہ مسلمان آئے اور آپس میں انہوں نے وہاں سے بھی لڑے اور پھر آپس میں لڑے. نہیں 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 نہیں، وہ تو پہلے سے وہاں پہ ایک جو ہے وہ راجا جو ہے وہ دوسرے راجے کو، ایک ریاست جو ہے دوسری ریاست کو انڈرٹیک اوور ٹیک کرنے کے، یہ سب اس وجہ سے پارٹ آف دا ہیومن ہسٹری. ہیومن ہسٹری شروع سے ایسی چلتی آ رہی ہے. تو آج کے دور کی سب سے بڑا جو کوشچن ہے نا وہ یہی ہے کہ وٹ کین بی دا پاسبل فیوچر. ٹھیک ہے نا. تو پاسبل فیوچر کو دیکھنے کے لیے یو لک ایٹ دا پاسٹ. You look at the past, simple as that.